ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک بروز قیامت دہشتوں جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمیں بدلنا ہوگا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہر سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین آپ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اخلاص اور بے لوث کوئی عمل جو کیا جاتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے اور بے لوث کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدل میں، اس کے ریٹرن میں جب کوئی بدلہ بندہ نہیں چاہتا نا، تو اس عمل کی مقبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے اور وہ عمل کی جزا بندے کو کس طرح ملا کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن انشاءاللہ آج کے سلسلے میں کریں گے۔ توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خلیفہ دوم ہیں اور ایسے صحابی ہیں جنہیں ہمارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جن مبارک ہستیوں کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، خلفائے راشدین ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں جنہیں پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو۔ اب افسوس کا مقام تو یہ ہے نا ناظرین کہ آج ہم لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ایون ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کس چینل پہ، کس فریکوینسی پہ کون سا پروگرام آتا ہے، کون سی مووی آتی ہے، لیکن 100 کروڑ افسوس یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عشرہ مبشرہ کنہیں کہا جاتا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے خلفائے راشدین کا جو کردار رہا ہے، جو کیریکٹر رہا ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دورہ فرمایا کرتے تھے رات میں، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے مدینہ شریف کا دورہ فرمایا کرتے تھے، بھیس بدل کر آپ ایک ایک کے گھر پر جاتے تھے، اس کے احوال معلوم کرتے تھے کہ ایک میرے دور حکومت میں رعایا جو ہے وہ کس حال میں ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا خلافت کا، وہ حکومت ہی صرف نہیں تھا، بلکہ ایکچول میں آپ خلافت کو جو سمجھتے تھے وہ عوام کی خدمت سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کا جو منصب مجھے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کروں، میں
اپنی رعایا کی خبر گیری کروں؟ کوئی میرے دور خلافت میں اگر بھوکا رہ گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی اگر میرے دور خلافت میں اگر پیاسا رہ گیا، مفلوق الحال کوئی اگر مر گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا ہر وقت انہیں دامن گیر ہوا کرتا تھا، ہر وقت وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے تھے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کے سبب میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو خلافت کا منصب ملنے کے باوجود وہ اپنے آپ میں پھولے نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھا نہیں، اپنے آپ کو بہت گریٹ لیول پر ہوں، میرا بہت بڑا منصب ہے۔ آپ سوچیں نا، 10 لاکھ مربع مائلز پر جس کی حکومت ہو، اس کے جلوے کیسے ہونے چاہیے، اس کا حال کیا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف قائم فرمانے والے تھے، آپ کا عدل مشہور ہے، آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا آپ اس کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے، رات میں رعایا کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے آپ گزرے تو آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا نہیں امی، دودھ میں پانی ملانا یہ درست نہیں ہے، ہم دودھ میں پانی کیسے ملا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر دودھ میں ہم پانی ملائیں گے اور پھر اسے فروخت کریں گے تو یہ تو دھوکہ ہو جائے گا، اور خلیفہ نے تو اس سے منع فرمایا ہے نا کہ دھوکے والا مال ہمیں بیچنا نہیں ہے، ہمیں ایسی کوئی تجارت نہیں کرنی جس سے لوگوں کو نقصان ہو، دھوکہ دہی ہو۔ تو اس کے امی نے کہا کہ بیٹا خلیفہ ابھی تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تو پانی ملا دے۔ بچی نے کہا نہیں امی، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ خلیفہ کا رب اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، میرا اور تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، سب کچھ رب جانتا ہے، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کے جواب سے، اس بیٹی کے جواب سے بہت متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ سبحان اللہ، آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے فرمایا جو رات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر اس عمل سے رک رہی تھی جس کو آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو ناظرین یاد رکھیے، کسی دانا کا کیا خوب قول ہے، جس کا عمل ہو بے غرض، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ جب بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے نا، اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد کار فرما نہیں ہوتا، کوئی دوسری ملاوٹ والی نیت نہیں ہوتی کہ بھائی میں یہ عمل کروں کسی کے کام ہوں اس لیے کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ عموماً آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو دل میں یہ بات رہتی ہے کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، چلو کل کو خدا نہ خواستہ میرا وقت بگڑے گا تو یہ میرے کام آئے گا۔ کسی کی شادی میں جانا ہے تو بھائی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے بیوہار کیا لکھایا تھا، فلاں نے ہمارے گھر میں جب شادی پڑی تھی تو کیا دیا تھا، وہ چیک کیا جائے۔ اگر تو اس نے اس قدر ہمیں دیا تھا تحفہ کہ اس کی مالیت 1000 روپیہ بنتی ہے، تو اب ہم بھی تحفہ اتنا ہی دیں گے جس کی مالیت 1000 کے قریب ہو یا اس سے کم دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ ٹٹ فار ٹیٹ والا سلسلہ چلتا ہے کہ جیسے کو تیسا۔ یاد رکھیے ناظرین، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے نا جو ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ کی تعلیم دیتا نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کی تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے، بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر واقعی سوسائٹی میں، ملک میں، دنیا میں ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں نا تو میرے آقا کے اس مبارک فرمان کو سینے سے لگا لیں، ایسا سینے سے لگا لیں کہ وہ کبھی زندگی ہماری ختم ہو جائے لیکن اس پر عمل کرنا نہ چھوٹے۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ سبحان اللہ، جو تمہیں محروم کرے
تم اسے عطا کرو. پھر فرماتے ہیں جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. میرے آقا وہ تعلیم دے رہے ہیں ہمیں، کتنی پیاری اور حسن والی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں. جس نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا، مثال کے طور پر اس کے گھر میں شادی پڑی تھی، اس نے اس کو کارڈ نہیں دیا، دعوت نہیں دی، تو اب یہ بندہ اس کے گھر میں شادی پڑ رہی ہے تو یہ اس سوچ کر اس کو محروم نہ کرے، بلکہ وہ دے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو دعوت دے. اس نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، اچھا گمان رکھی، کوئی ویلڈ ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، بیچارے کا بجٹ نہیں ہوگا یا ذہن سے نکل گیا ہوگا اس لیے دعوت نہیں دیا، چلو میں اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیتا ہوں. اگر میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، میں بیمار پڑ گیا، وہ دیکھنے نہیں آ سکا، کوئی بات نہیں، ہوگا کوئی اس کی مجبوری ہوگی، کوئی عذر ہوگا جس کی بنا پر وہ نہیں آ سکا، لیکن اگر وہ بیمار پڑا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اسے دیکھنے ضرور جاؤں گا. اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی میرے گھر میں فوتگی میں وہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. تو یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اور پھر آخری فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. سبحان اللہ. یہ تینوں عمل اتنے پیارے ہیں نا کہ جو ان کو اختیار کرے گا، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب قیامت میں آسانی سے لے گا اور انہیں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے، کیونکہ یہ نفس پر بہت گرا عمل ہے. یہ عمل، یہ جو مدنی پھول میرے آقا نے ہمیں عطا فرمائے، یہ بہت پیارے ہیں. اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے سوسائٹی میں تو ہماری سوسائٹی سے جو ہے برائیوں کا، بدمعاشیوں کا اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا اور یہ ساری جو شکایتیں عام ہیں نا، یہ تقریباً ختم ہو جائے گی، نہ کہ برابر ہو جائے گی. لیکن ہمارے اسلامک پرنسپلز کو ہم سینے سے لگائیں تو صحیح، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل تو کریں. کہ دیکھیں ہر چیز صرف مطلب کے لیے نہیں ہوتی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ہرنوں کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آدم علیہ السلام کی جو ہے قدم بوسی کی، آدم علیہ السلام کی صحبت میں کچھ دیر وہ گروہ رہا، ہرنوں کا گروہ. ہرن جو جانور ہوتی ہیں جنگلوں میں جو کھیلتی کودتی پھرتی ہیں وہ ہرنیں، ان کا کچھ گروہ جو ہے وہ آیا اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا. آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہرنوں کے پیٹ میں مشک پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. ان ہرنوں کو مشک کی نعمت سے نواز دیا. اب مشک کیا ہوتی ہے، کتنی مہنگی ہوتی ہے. جو اصل مشک اول تو ملتی نہیں ہے جلدی، بہت نایاب ہوتی ہے. اگر مل بھی جائے تو وہ اتنی خوشبودار ہوتی ہے کہ دور دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے. اصل جو مشک ہوتی ہے ہرن کے پیٹ کی. تو ان ہرنوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دعا کی برکت سے مشک کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اب جب یہ گروہ واپس آیا جنگل میں تو ہرن کی دوسری گروہوں نے ان سے ملاقات کیا اور کہا کہاں گئی تھی تم لوگ، کہاں سے آ رہی ہو؟ تو وہ ہرنوں نے بتایا کہ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کے فیوز و برکات لینے ان کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم ان سے دعائیں لینے ان کی بارگاہ میں گئے تھے. تو ہرنوں نے پوچھا تمہیں کیا ملا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے پیٹ میں مشک کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. اب یہ دوسرا جو گروہ تھا ہرنوں کا، انہوں نے جب سنا کہ ان کو مشک کی نعمت ملی، اتنی پیارا انعام ملا، چلو ہم بھی آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی بہترین کوئی پیارا انعام مل جائے. چنانچہ دوسرا گروہ بھی جو تھا وہ یہ ہرنوں کی باتیں سن کر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر بھی دست شفقت پھیرا، ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی، لیکن ان کے پیٹ میں مشک پیدا نہیں ہوا. جی ہاں ناظرین، یہ بھی ایک نالج کی بات ہے کہ ساری ہرنوں کے پیٹ میں مشک نہیں ملا کرتا. ایک قسم کی ہرن ہے، ایک ذات کی ہرن ہے جس کی نسلوں میں پیٹ میں مشک پیدا ہوتا ہے. ہر ہرن کے پیٹ میں مشک پیدا نہیں ہوا کرتا. تو جب یہ دوسرا گروہ گیا اور انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کا قرب حاصل کیا، آدم علیہ السلام کی دعا حاصل کی، اور جب واپس آئے تو ان کی پیٹ میں مشک پیدا نہیں ہوا. تو یہ بہت حیران ہوئی، ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہوا. تو آ کر جب انہوں نے پہلی ہرنوں سے پوچھا
کہ بھائی تم لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس گئی تھیں تو تمہیں تو مشک کی نعمت ملی، مشک کا انعام ملا، مشک کا تحفہ ملا. ہم لوگ بھی آدم علیہ السلام کے بارگاہ سے ہو کر آ رہی ہیں لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا. تو وہ پہلی گروہ نے کہا کہ دراصل ہم جو گئے تھے نا وہ ہم اللہ کا نبی سمجھ کر اور ان کے قرب کی برکتیں لینے، ان سے دعائیں لینے گئے تھے. ہم مشک کی لالچ میں نہیں گئے تھے. اور تم جو گئے ہو نا ان کی بارگاہ میں وہ مشک کی لالچ میں گئے ہو. تم مشک کی لالچ میں ان کے بارگاہ میں گئے، لہٰذا تمہیں مشک نہیں دی گئی. ہم اللہ کے نبی کو نبی سمجھ کر ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشک کا تحفہ عطا فرمایا. تو ناظرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ہر چیز، ہر کام کوئی بدلے کے لیے، کوئی تحفے کے لیے یا کوئی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے یا دنیائی کام نکالنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ عمل جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور جو خالصتاً لوجہ اللہ جو عمل ہوتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے اور ایسا بدلہ دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. آئیے میں ایک اور واقعہ ایمان کی تازگی کے لیے آپ کو سناتا ہوں کہ بصرہ میں خلیفہ ہارون رشید جب ان کا دور تھا اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت سیدتنا زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھیں. اور ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملکہ زبیدہ جو تھیں وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی تو راستے میں دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں جلوہ فرمائیں اور ریت کو جمع کر کے اس کے ڈھیروں سے کچھ بنا رہے ہیں. کچے مکانات چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، اس طریقے کے مکانات کچھ بنا رہے ہیں. تو حضرت زبیدہ جو تھیں وہ جانتی تھیں کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ والے ہیں، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ جو گھر بنا رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی. ملکہ زبیدہ نے کہا کہ حضرت السلام علیکم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت زبیدہ نے کہا کہ حضور مجھے وہ گھر دیں گے، مجھے وہ گھر فروخت کریں گے؟ میں وہ گھر کا سودا کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے لو. عرض کی کتنی قیمت ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 درہم. چنانچہ حضرت زبیدہ نے 1 درہم آپ کے ہاتھوں میں رکھا اور وہاں سے تشریف لے گئیں. اب رات کو خلیفہ ہارون رشید نے ایک خواب دیکھا. رات جب سوئے تو خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا باغ ہے، بہت بڑا سا، حسین و جمیل نظارے ہیں اور اس میں ایک عظیم الشان محل ہے. اور اس محل کے باہر سے جب وہ اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی تو محل کا جو دربان تھا اس نے آپ کو روک دیا. خلیفہ ہارون رشید کو خواب میں ہی روک دیا. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ ملکہ زبیدہ کا محل ہے اور ان کی اجازت کے بغیر تم اندر نہیں داخل ہو سکتے. خلیفہ ہارون رشید بیدار ہوئے اور فوراً جو ہے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دن بھی آپ مٹی کے ڈھیر کچھ زمین پر بنا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گھر مکانات بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضور یہ مکان مجھے بیچیں گے، مجھے فروخت کریں گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بالکل کریں گے. پوچھا کتنی قیمت پر؟ تو کہا تیری پوری سلطنت پر. اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضور میری بیوی کو آپ نے جنت کا گھر 1 درہم پہ بیچ دیا اور مجھے پوری سلطنت پر؟ تو آپ نے فرمایا تیری بیوی نے بنا دیکھے مجھ سے سودا کیا تھا اور تو دیکھ کر آ رہا ہے. یعنی دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی مان لیتا ہے، دیکھنے کے بعد ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اندھیرا ہے کیا اجالا ہے، کیا صبح ہے کیا شام ہے. کہ لوگ حقیقت میں سو رہے ہیں لیکن یہ جب جاگیں گے تب جب ان کا انتقال ہو جائے گا، جس دن ان کی آنکھیں ظاہری بند ہوں گی اس دن ان کی باطنی آنکھیں کھل جائیں گی اور یہ سارے حقائق کا نظارہ کریں گی. تو حقیقت میں انسان سو رہا ہے، جیسے اس کا انتقال ہوگا تو یہ جاگ جائے گا. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیمت سلطنت کیوں مانگی؟ کیونکہ خلیفہ ہارون رشید وہ نظارہ دیکھنے کے بعد خواب میں آپ کے پاس گئے اور
جنت کا سودا، محل کا سودا کرنا چاہا۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ والے تو یوں ہی دنیا سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی محبت ان کے دل میں کار فرما نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہارون، میں نے وہ محل بھی تجھے دیا، تیری سلطنت بھی تجھے مبارک ہو، مجھے تیری سلطنت نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا ہے۔ ناظرین، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہر چیز کے پیچھے لاجک تلاش نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز کے پیچھے جو ہے، بعض لوگ آج معاشرے میں موجود ہیں ہمارے، جو ہر بات سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس بات کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس بات کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس بات کو کرنے کا، اس عمل کو کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو ٹھیک ہے، بعض مقاصد جو ہے وہ علماء ہمیں بیان کر بھی دیتے ہیں، حکمتیں بیان کر بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ پہلے اس کے لاجک کو جانیں، اس کے لاجک کو سمجھیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نعوذ باللہ، اسلام کے بڑے بڑے احکامات پہ آج لوگ بے باکی کے ساتھ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو ذرا فکر نہیں ہوتی کہ میرے ایمان کا ہوگا کیا۔ اگر خدا نخواستہ میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، اور بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے بندہ نہیں گیا تو کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی، اور آخرت تک برزخ میں بھی وہ عذاب میں مبتلا رہے گا، اور قیامت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، کفریہ جملے سے بچیں، کفریہ عقائد سے بچیں۔ سب سے پہلے تو اس کا علم حاصل کریں، اور ہر چیز کو لاجک سے نہیں دیکھنا ہے نا۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہم نے دیدار کیا ہے؟ نہیں، ہے نا؟ لیکن ہم آقا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ دل و جان سے زیادہ مانتے ہیں ہم اپنے آقا کو، ہے نا؟ ہم نے کیا قیامت کا میدان دیکھا ہے ابھی؟ نہیں، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے نا؟ میزان عمل دیکھا ہے ہم نے، جس میں نام اعمال تولے جائیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے نا؟ کیا ہم نے کسی بھی فرشتے کو دیکھا ہے آج تک؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، اللہ کی آسمانی کتابیں بھی ہیں، قیامت کا دن بھی قائم ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہوگا۔ ایک ایک نامہ اعمال ہر ایک کو پڑھ کے سنانا پڑے گا، بعض خوش نصیب بلا حساب و کتاب بخش دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز کے پیچھے لاجک تلاش کرنا یہ نادانی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، اور یہی قابل قبول ہے۔ ہم بنا دیکھے، بنا کچھ تحقیق کیے، ہم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں نے قرآن پاک کی زبردست تفسیر کبیر لکھی ہے، آپ زندگی بھر آپ نے مناظرے کیے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ آپ کے سکرات کے وقت، آپ کی نزا کے وقت، شیطان لعین آپ کے سرانے آیا اور کہنے لگا، فخر الدین بہت زندگی میں مناظرے کیے، کیا خدا کو پہچانا بھی؟ آپ نے فرمایا بالکل، میرا رب ہے اور ایک ہے۔ شیطان نے کہا، تجھے کیسے پتا کہ تیرا رب ہے اور ایک ہے؟ کوئی دلیل دے۔ امام فخر الدین رازی، وقت کے امام جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، آپ کے پاس تفسیر میں لکھا ہے کہ 360 دلائل تھے جن سے آپ پروف کر سکتے تھے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ آپ نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اپنے علم کے ذریعے اس کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری پیش کی، شیطان نے اپنے علم کے ذریعے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے اپنے علم کے ذریعے اس کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں دیتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ پوری 360 دلائل آپ نے پیش فرما دیے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اور شیطان مردود اپنے علم کی بنیاد پر آپ کی دی ہوئی ایک ایک دلیل کو اپنے علم کے ذریعے غلط ثابت کرتا چلا گیا۔ اب ان قریب یہ تھا کہ آپ کا ایمان خطرے میں آ گیا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد سیدنا امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور، کئی میل دور وضو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو زبردست روحانی پاور عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا کہ میرا مرید جو ہے اس پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، اور ان قریب اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے، اور اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ اس کے ایمان کے مسائل ہو جائیں گے۔ آپ نے وہی ہوا میں جو ہے پانی اچھالا اور چلا کے فرمایا، فخر الدین کہتا کیوں نہیں بنا کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں؟
اتنا کہنا تھا کہ آپ کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو نزا کی کیفیت میں شیطان کے سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے، شیطان نے سارے دلائل رد کر دیے، اور ان قریب آپ کا ایمان جو تھا وہ خطرے میں آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی پیر و مرشد کی آواز آئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے اور آواز آئی فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ بنا کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں۔ یہاں پر مرشد کی آواز پڑی، مرشد کی رہنمائی ملی، روحانی پاور کے ذریعے مرشد کا فرمان سنا، آپ نے کہا کہ میں بنا کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا تو شیطان نے کہا افسوس، کفے افسوس ملتے ہوئے کہا کہ افسوس آج تیرے پیر نے تجھے بچا لیا فخر الدین، ورنہ آج میں تیرا ایمان لے کر ہی جاتا۔ الامان والحفیظ، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ڈر جانا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے۔ بہت زیادہ دلائل، بہت زیادہ لاجک کے پیچھے اگر ہم جائیں گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، جب نمرود نے جو آگ روشن کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں چھلانگ لگا دی تھی۔ کیوں لگائی تھی؟ عقل تو کہتی ہے کہ بھائی جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اسے لاجک سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، خلیل تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو آگ کا کام ہے جلانا، وہ کسی شخصیت کو نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کے حکم سے آگ جو تھی وہ گلے گلزار بن گئی۔ الحمدللہ، یہ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، تفاسیر کا احادیث مبارکہ میں جو ہے اس کا واقعات موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، دینی ماحول سے وابستہ رہیں، علماء اہل سنت کے بیانات سنتے رہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں۔ اسی طرح ہر ایپیسوڈ میں، ہر الگ الگ سلسلوں میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر کچھ نہ کچھ کلام آپ سنیں گے، کچھ نہ کچھ گفتگو آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے ان قریب ہم نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں، سرکار میں مشکل